روزمرہ کی زندگی سے متعلق چند ضروری باتیں جو آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نمبر 1، اپنے ماں باپ اور شوہر کا نام لے کر پکارنا مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔ اسی طرح ماں باپ اور شوہر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، بات چیت کرتے، ہر بات میں ادب و تعظیم کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی جاندار چیزوں کو آگ سے جلانا درست نہیں، جیسے بھیڑوں کو پھونکنا، کھٹمل وغیرہ پکڑ کے آگ میں ڈال دینا، یہ سب ناجائز ہے۔ البتہ اگر مجبوری ہو، بغیر پھونکے کام نہ چلے، تو بھیڑوں کو پھونک دینا یا گرم پانی ڈال دینا درست ہے۔ نمبر 3، جب کوئی دو آدمی چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، چھپ کر ان کو سننا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی دوسروں کی باتوں کی طرف کان لگائے اور ان کو ناگوار ہو تو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم سیسا ڈالا جائے گا۔ نمبر 4، شوہر کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہوں، جو کچھ معاملہ پیش آیا ہو، کسی اور سے کہنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان بھیدوں کے بتلانے والے پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ نمبر 5، مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا، اپنے آپ کو کوسنا، نصیب کو برا بھلا کہنا درست نہیں۔ نمبر 6، ہر ہفتے نہا دھو کر ناف سے نیچے اور بغل وغیرہ کے بال دور کر کے بدن کو صاف ستھرا کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتہ نہ ہو تو 15ویں دن صحیح، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور بال صاف نہ کیے تو گناہ ہوگا۔ نمبر 7، جب لڑکا اور لڑکی 10 برس کے ہو جائیں تو لڑکوں کو ماں اور بہنوں کے پاس اور لڑکی کو باپ اور بھائیوں کے پاس لٹانا درست نہیں ہے۔ البتہ لڑکا باپ اور بھائیوں کے پاس اور لڑکی ماں اور بہنوں کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 8، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ لینا بہتر ہے، اور جب الحمدللہ کہہ لیا تو سننے والے پر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ نمبر 10، جب کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے یا پڑھے یا سنے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہ پڑھا تو گناہ ہوگا، لیکن اگر ایک ہی جگہ کئی دفعہ نام لیا تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب نہیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ البتہ اگر جگہ بدل جانے کے بعد پھر نام لیا یا سنا تو پھر درود پڑھنا واجب ہو گیا۔ نمبر 11، عورتوں کا اپنے کپڑوں پر خوشبو لگانا اس طرح کہ غیر مردوں تک خوشبو جائے تو یہ درست نہیں، عورت گنہگار ہوگی۔ البتہ عورت کا شوہر کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے۔ نمبر 11، عورتوں میں بھی السلام علیکم کہنے اور مصافحہ کرنا سنت ہے، اس کو رواج دینا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ آپس میں مصافحہ کیا کریں۔ نمبر 12، اگر تم کسی کے گھر جاؤ جہاں تم مہمان ہو، بغیر گھر والے سے اجازت لیے کسی کو کچھ دینا گناہ ہوگا۔ نمبر 13، کسی راستے، گلی میں یا کسی محفل میں کوئی چیز پڑی پاؤ تو اس کو خود لے لینا درست نہیں، حرام ہے۔ اگر اٹھاؤ تو اس نیت سے اٹھاؤ کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اسے دے دوں گا۔ نمبر 14، کسی بات کی شرط لگانا جائز نہیں، جیسے کوئی کہے کہ اگر تم نے فلاں کام کر دیا تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اور اگر نہ کر سکے تو ہم تم سے اتنے پیسے لیں گے۔ دوستو، یہ ناجائز ہے، البتہ اگر ایک ہی کی طرف سے ہو تو جائز ہے۔ نمبر 15،
جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو مرد پر واجب ہے کہ سب کو برابر رکھے، جتنا ایک عورت کو دیا اتنا ہی دوسری بیوی کو دے۔ اگر ایسا نہ کیا تو شوہر گنہگار ہوگا۔ نمبر 16، جب بچہ پیدا ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب ہے، البتہ اگر باپ مالدار ہو اور کوئی آیا تلاش کر سکے تو دودھ نہ پلانے میں عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ نمبر 17، بچے کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 برس ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔